فصل و گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ کی محبت سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کہ جہاں کیا چیز ہے لہو قلم تیرے ہیں یہ ختم نبوت کا پرچم جو اٹھایا ہے پھر ساری دنیا شمع رسالت کے پروانے اولیاء اللہ کے دیوانے اور زیادہ بیمار اور زیادہ پریشان حال لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے ہر روز رب سے میں یہی دعا فرماتا ہوں اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم اور مہربانی لکھتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے زندگی کے دو بہترین مشن ایک تو تاجدار ختم نبوت کی آواز کو بلند کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے اور سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے سب کے دکھوں کو دور فرمائے اور سب پریشان حالوں پر اپنا خاص کرم اور مہربانی فرمائے بڑی تعداد میں صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنج فرید سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پر ایک ہزاروں کا جمع غفیر ہے حد نگاہ جہاں نظر جاتی ہے وہاں حضور کے غلاموں کا ایک جمع غفیر ہے وہ چاہے آستانہ علی قلعہ سے نہ ہو یا درباری علی ابراوڑا شریف ہو یا کہیں تاجدار ختم نبوت کی محفل ہو جہاں بھی ہوتا ہے یہ میرے رب کا کرم ہے اس کی مہربانی ہے کہ ہزاروں کا جمع غفیر ہوتا ہے اور جتنے آنے والے ہوتے ہیں ہر انسان ایک مراد ایک دل کے اندر تمنا ایک آرزو ایک محبت اور ایک پیار لے کر آتا ہے اور اس کے دل کے اندر درد ہوتا ہے اور یاد رکھ لیجئے جو پیغام ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا رہا ہوں کہ انسان جب اپنے دہلیز سے نکلتا ہے تو ایک دکھ اور درد کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور وہی دکھ اور درد جس وقت اس کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر اگر اس کے سینے کے اندر وفا ہے اس کے سینے کے اندر محبت ہے اس کے سینے کے اندر پیار ہے اور وہ صرف مریض تک نہیں یا مرض تک نہیں محدود ہونا چاہتا بلکہ وہ محبت تک محدود ہوتا ہے اس کے دل میں پیار ہوتا ہے اس کے دل میں وفا ہوتی ہے تو پھر نتیجہ خیر یہ دوستی اسے آگے لے جاتی ہے اور جاتے جاتے وہاں لے جاتی ہے کہ قیامت والے دن حدیث کا مفہوم ہے کہ تم انہی لوگوں کی سب سے اٹھو گے جن سے تمہیں دنیا میں محبت ہوتی ہے اور جس کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہوتی ہے پھر بتاؤ رب اس کے پر کتنا راضی اور کتنا مہربان ہوتا ہے دو چیزیں یہاں سے لے کر لوگ جاتے ہیں ایک ظاہری شفا ہر مرض و تکلیف اور غم کے اندر گرفتار انسان یہاں آتا ہے اور اسے رب کے کرم سے دم ہوتا ہے تو رب اسے شفا عطا فرماتا ہے اور ہر انسان ایک سینے کے اندر بجھی ہوئی روح بے چین روح لے کر آتا ہے اور جب یہاں حضور کی محبت یا حضور کی ختم نبوت یا ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو ظاہری مرض بھی چلی جاتی ہے اور اندر سے روح کو بھی تسکین اور سکون ہو جاتا ہے یاد رکھ لیجئے پہاڑوں کے وسط میں یہ جگہ موجود ہے کشمیر اور مدی کے وسط میں یہ جگہ موجود ہے اور آپ دیکھیں کہ جدھر آپ دیکھتے ہیں روشنی ہی روشنی ہے اور کتنے راستے میں کتنا سفر کر کے آئے ہیں اندھیرے راستوں کو لیکن یہاں پہنچے یہاں آپ کو دل کا سکون ملا قلب کا سکون ملا وجہ کیا تھی وجہ یہ ہے کہ حدیث ہے کہ جس جگہ پر میرا بندہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے
وہ دعا اسے معیشت تک وہ زمین اسے معیشت تک دعا دیتی رہتی ہے. اور جہاں ظلم و زیادتی ہوتی ہے، جہاں درد و تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جب اٹھتا ہے اے اللہ اس کے عذاب، اور روح کے اندر بھی سکون آتا رہتا ہے. یہ شامیں تو گزر جائیں گی، یہ دن گزر جائیں گے، یہ راتیں گزر جائیں گی، یہ زندگی کی ساری سانسیں گزر جائیں گی، لیکن یہ گزری ہوئی وقت، یہاں سے گزارا ہوا وقت، یقین کرو کہ دنیا میں بھی آپ کو کام آئے گا اور بروز حشر بھی کام آئے گا. دنیا میں اس طرح کام آئے گا کہ مرضے لے کر آتے ہو، جنات ہے یا جادو ہے. بچی شکر گڑھ سے آئی اور اس بچی کا نام ہاجرہ ہے. اور یہ بچی اس کے ماموں اس کے ساتھ آئے ہیں. بس آپ کی سماعتوں کی نظر میں ایک ایسی بات کیے جاتا ہوں، سماعتوں کی نظر ایسی بات کیے جاتا ہوں کہ آپ کو روح کو بھی تسکین ہو جائے گی اور جسم کے اندر بھی جان پڑ جائے گی. اور یہ بچی 25 سپارے کی حفظ ہے. اور یہ ساتھ میں رسالہ شکر گڑھ سے ایک بڑا قافلہ بھی ساتھ آیا ہوگا. اور اچانک یہ شیطان چیزیں کرتی کیا ہے؟ اچانک اس کی ایک پاؤں پھسلا اور اس کی ٹانگ کے اندر، پاؤں کے اندر موچ آ گئی. اور جو ہی رکاوٹیں کیسے دیتی ہیں، جو ہی وہ پاؤں ٹھیک ہوا اور اس بچی کو درد و تکلیف کے اندر مبتلا ہو گئی. اور اچانک اس کی زبان بھی بند ہو گئی، بولنے سے نہیں بول سکی، قوت کوئی چلی گئی. اور پھر ساتھ کیا ہوا کہ جسم کے اندر، سٹمک کے اندر، میرے کے اندر اسے تکلیف ہوئی، کمزور ہوتی گئی اور تک کہ نہ بول سکے اور نہ ہی چل سکی اور نہ ہی کھانا کھا سکیں گے. بچی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے والد یہ سامنے کھڑے ہیں، میرا خیال ہے بزرگ ہیں، ہم اس کے ساتھ آئے ہیں. اب یہ بچی نہ کھا سکے، نہ بول سکے، نہ چل سکے. 25 سپارے حفظ کیے ہوئے تھے. حق پرستوں جی، اگر تم نے دل جوئی نہ کی، تانا دیں گے خود کے مسلم کا خدا کوئی. میں بس آپ کو رک کے بتا رہا ہوں شکر گڑھ سے لے کر یہاں تک طویل 6-7 گھنٹے کا راستہ ہے اور وہ بالکل بارڈر کے قریب ہے. اور دوسری طرف مری اور کشمیر کے وسط کے اندر کوٹلی صدیاں موجود ہے. کتنا دور کا سفر ہے، کتنا عرصہ بھی چکا، لیکن نہ تو ٹانگ ٹھیک ہوئی اور نہ ہی زبان سے بول سکی اور نہ ہی یہ بات کر سکی. اور بڑی بات جو آپ کی سماعتوں کی نظر میں کیے جا رہا ہوں، وہاں سے کتنا وقت بیتا، کوئی مہینے سے بھی اوپر ہو گیا. پھر جب ڈاکٹروں، حکیموں، طبیبوں سے، دنیا داروں سے، وہ تکلیف دینے والے لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا اسے تکلیف ہے، تو ہر بندے نے اپنا طریقہ بتایا. کیونکہ تجربہ کرتے ہیں انسانیت پہ، تجربے کرتے ہیں، جانتے نہیں ہیں. لیکن جو ہی یہ صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوتی ہے اور بند زبان اور چلنے کے قابل نہیں ہوتی. یہاں سے ہو کر اسے بھوک لگتی ہے، دم ہوتا ہے، منہ کے اندر سے کیا آتی ہے. یہ سامنے موجود ہے، یہ بچی کیا آتی ہے اور کیا آنے کے بعد عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. اس کے منہ کے اندر سے تقریباً
بڑی تعداد میں وہ آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں کتنی لمبی کیلیں نکلتی ہے، جو ہی منہ سے کیل نکلی ٹانگ بھی ٹھیک ہو گئی اور اللہ نے بولنے کی توفیق بھی عطا فرما دی۔ بس میں آپ کو رک کے بتا رہا ہوں، یہ حافظ قرآن ہے، یہ بچی ہے، اس کے ساتھ پورا خاندان آیا ہوا ہے، پوری اس کی فیملی آئی ہوئی ہے۔ یہ بچی اب لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے، یہ شکر گھر سے آئی ہوئی ہے، یہ ساتھ پورا خاندان موجود ہے، پوری فیملی موجود ہے، پورے خاندان کے ساتھ آئی ہوئی ہے، اور اس کے منہ کے اندر سے آپ دیکھیں، منہ کے اندر سے وہ کیلیں سامنے آئی۔ آپ ان کیلوں کو دیکھیں گے تو انسانی عقل تصور سے باہر ہے، انسانی عقل سے سمجھ سے بالا ہے، طاق ہے، انسانی سمجھ و سوچ سے دور ہے۔ اور یہ جو ہی صوفی بصفا کے مزار پہ آئی، اب یہ کیلیں میرا خیال ہے آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت دور تک لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے، صرف میرے ہاتھ کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 1 2 3 4 اور 5 کیلیں۔ یہ انسانی عقل تصور کرتی ہے، انسانی عقل کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں کہ یہ کیلیں کہاں سے آئی ہیں۔ اسے سمجھ لیں کہ یہ کیلیں جو ہی اس کے منہ سے نکلے تو رب تعالیٰ نے اس کو بولنے کی توفیق عطا فرما دی، اور یہ بچی بولنا شروع ہو گئی، آج مکمل طور پہ ٹھیک ہو کر آئی ہے۔ صرف رک لیں، لوگ کہتے ہیں شاید کی بات ہے، کچھ مخصوص بندے ہوں گے، وہ خدا کے بندے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 ہو کر یہاں آتے ہیں، یہاں سے بھوک لگتی ہے تو پھر اگر شیطان کسی جن نے پکڑا ہوا ہے پھر ان کو نشانی چھوڑ کے جاتا ہے نا۔ آپ دیکھیں یہ چمکتی روشنی ہے، یہ چراغ اس چیز کی دلیل ہے کہ اندھیرا ختم ہو گیا ہے۔ اندھیرے کے اندر بیٹھ کے بنا روشنی کی کہانی سناتا رہے تو اسے روشنی کہا نہیں جاتا۔ یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ اس کے ماموں ساتھ آئے ہیں، اس کی منہ سے دم ہونے سے پہلے ہی یہ کیلیں نکلی، اللہ نے اس سے زبان عطا فرمائی۔ یہ وجود ہے، لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں پتہ نہیں یہ کیلیں کیسے آئی ہیں، کس طرح آئی ہیں۔ بس میں ایک بات کر کے آپ کو دم کروں گا، وہ کہتے ہیں چم چڑی چم گدڑ بولے، دانوں نو لگنا سورج کلونا کی قدر مصری جانت یوسف کی طرح سنا۔ بات یہ ہے، دیکھو کبھی سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کو ڈال دیکھو، رب کی عطا کو دیکھو۔ مالک اور مخلوق میں یہ فرق ہے کہ مالک اپنی مرضی سے مخلوق کو چلاتا ہے، یہ کسی سے وہ پوچھ کے چلاتا نہیں، جس سے چاہے اس کو فضل ہو جائے، جس پہ چاہے وہ مہربانی ہو گئے۔ ہم نے تو کہانی سن رکھی تھی، ہم نے تو کہاوت سن رکھی تھی کہ تاریخ کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو جنات چیخنے سے، بولنے سے، باتیں کرنے سے جنات ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اگر جنات ہو یا جادو ہو تو جسم کے اندر وہ کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی زبان کو ہم نے کیلوں سے بند کیا تھا، اس کی جسم کے اندر یہ تکلیف ان چیزوں سے لائی گئی تھی۔ میڈیکل رپورٹ کے اندر جب کوئی مرض نہیں آتی ہے تو نتیجہ خیز اس شیطانی مخلوق کا کام ہوتا ہے کہ جسم کے اندر تکلیفیں دے کر روکیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر یہ جسموں کے اندر حافظ قرآن بچی کے منہ کے اندر کیل لگا کر اس کو معذور کر کے اس کو بے زبان کر سکتے ہیں، اگر کوئی دربار عالیہ فلانا شریف کے بارے میں گفتگو کرے یا وہ ایسے لفظ بات کرے تو پھر سوچ لیجئے کہ اس شیطان نے اس کے دماغ کے اندر کیلیں ٹھوکی ہوئی، اس کا دماغ پکڑا ہوا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو جب ایسی گفتگو کرے، چاہے خاندان میں ہو یا جاننے والا ہو، اس سے ضرور دربار عالیہ فلانا شریف لے آئیں تاکہ اس کا بھی علاج ہو جائے، رب اس کو بھی شفا عطا فرمائے۔ یہ پیغام اس لیے یہ دیکھ رہے ہیں
یقینیں یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ کی سماعتوں کے نظر میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہاں میں تو پلاوڑا شریف کو مانتا نہیں ہوں، میں تو وہاں جاتا نہیں ہوں، میں تو 100 باتیں کرتا ہوں۔ تو خدا کے بندے تجھے کیا خبر ہے کہ وہ بندہ ہے یا اندر سے اسے کوئی جن تنگ کر رہا ہے، کوئی شیطان کسی جن نے اسے پکڑ رکھا ہے، اس کو تکلیف دے رکھی ہے۔ آپ نیکی کیا کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ بحث نہ کیا کریں، یا ایسے لوگوں کی باتوں پہ توجہ نہ کیا کریں۔ ان لوگوں کے ساتھ شیطانی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ والوں کی دہلیز سے بھوگ کر انسانی جسم کو نقصان دیتی ہیں اور خود خوش ہوتی ہیں۔ بتائیں یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کوئی سیاست کی بات ہو رہی ہے، کوئی مال و دولت کی بات ہو رہی ہے، کوئی لالچ کی بات ہو رہی ہے، کوئی اپنوں کی بات ہو رہی ہے، کوئی بات سے ایسا جہاد کرتا ہے کہ قیامت تک ان شیطان دوبارہ کسی کو تکلیف نہ دے سکے۔ آپ دیکھ لیں اپنے موبائل سکرین پر، دیکھ لیں پاس بچے دیکھ لیں سے کہ اس کے بازو کے اندر سکرین دیکھ لیں کتنی سوئیاں چبھی ہوئی ہیں۔ کل تمہیں کوئی ملے گا نہیں، ایسے کہیں ہو سکتا ہے، بدعت ہو سکتی ہے، شرک ہو سکتی ہے، تم پورا نوالا منہ میں ڈال نہیں سکتے ہو، کھانا نہیں کھا سکتے ہو، تم کیا سوئیاں نکالو گے؟ تم کیا کرو گے؟ تمہارے اندر کیا ہمت ہے؟ اب یہ بچی کتنے ہزار بندے ہیں، یہ اگر انہیں دکھائے کیمرہ کتنے ہزار بندے جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس بچی کے بازو کے اندر کس طرح سوئیاں ہیں۔ تم اللہ والوں کے بارے میں کہتے ہو، تم اللہ والوں کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے ہو، کم از کم اتنا تو حیا کرو۔ اگر لوہ ہو جسم کے اندر سوئیاں ہو، کیل ہو، وہ بھی حیا کر کے نکل جاتے ہیں، اور تم اتنا دل کو میلا کر کے بخیل بن کے بیٹھے ہوئے۔ اس لیے یہ دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ کتنے ہزار لوگ دیکھیں اس ساری چیز کو کہ یہ کہانی یا بن بات بنائی ہوئی نہیں ہے کہ کسی کو کیسے ہوا ذرا سوئی چباتے ہیں نا 10 منٹ برداشت کر لو، تم تو کہتے ہو کہ یہ بلٹ یہ کہاں سے، یہ کیل یہ ساری چیزیں کہاں سے نکلتی ہیں، تم چھوڑو نکلنے کو، تم کسی کو کھلا کے دکھا دو پھر میں دیکھ لوں گا، تم کسی کے منہ میں ڈال کے دیکھ لو، تم کھا کے پھر الٹی کر کے دیکھ لو پھر میں دیکھوں گا۔ اب یہ بچی کتنی تکلیف میں ہے، کتنی غم میں اور کتنی مصیبت میں ہے۔ اب اس سے پوچھیں، اس کے ماموں سے پوچھیں، اس کی والدہ سے پوچھیں، اس کے بھائی سے پوچھیں کہ ان کو کتنی تکلیف ہے، کتنا درد ہے۔ کل یہ سنیے تجھے چومے گی، پھر تجھے پتہ لگے گا کہ پلاوڑا شریف ہوتا کیا ہے۔ آج تیری سنیاں نکل گئی ہے، تو ٹھیک ہو گیا، اور تو بات کرتا ہے میں یہ جانتا ہوں، میں پوری دنیا میں گیا ہوں، جانتا ہوں کہاں سے کس کو کہاں سے فیض اور کرم اور مہربانی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ سوئیاں چبھ رہی ہیں، یہ بچی کتنی تکلیف ہے، کتنے درد میں ہے، اس کے والدین کی آنکھوں کے اندر کتنے آنسو ہیں۔ سہارے کے لیے اس کا باپ موجود ہے، سہارے کے لیے اس کی ماں موجود ہے، سہارے کے لیے اس کا بھائی موجود ہے، سہارے کے لیے اس کا چاچا موجود ہے، سہارے کے لیے اس کا رشتہ ہر موجود ہے۔ لیکن ایک ایسی شام بھی آئے گی، ایسی شام آئے گی جب تم سارے بے سہارا ہو جاؤ گے، کوئی سہارا نہیں ہوگا، نہ کسی کا کوئی رشتہ دار ہوگا، نہ کوئی اپنا ہوگا، نہ کوئی پرایا ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ قبر کی اندھیری رات ہوگی، اس وقت تم چلو گے تو تمہیں پتہ چلے گا حضور سے وفا اور حضور سے غرداری کا صلہ کیا ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا 100 سال سنگت دے ویکھے نتنا پہیاں جنا باجو جن پلنا گزردہ سی اج شکلہ یاد ناڑیاں۔ جب تیسرے سوال میں چہرہ مصطفیٰ کریم کا دیدار ہوگا پھر پتہ چلے گا تو عاشق ہے یا منافق، پھر پتہ چلے گا کہ عاشقوں پر رسول رب کتنا راضی ہوتا گا۔ تیری قبر کے اندر سے اجالے آئیں گے، روشنی آئیں گی، چہرہ مصطفیٰ کا پہچان کر لی تو تیری آخرت ساری ٹھیک ہوگی۔ اس لیے آج یہ پیغام دربار علیہ پلاوڑا شریف سے جا رہا ہے۔ لوئی لوئی پرلے بانڈا یہ کڑی ہے تو پرنا، شام بھئی بن شام محمد کر جانی نوی ڈرنا۔ آج
اپنے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ڈال دو. یقین کرو بروز حشر تمہیں شرمندگی نہیں ہوگی, تمہیں کسی سے کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی ڈر نہیں ہوگا. شفاعت کے لیے بھی تاجدار مدینہ ہی کھڑے ہوں گے. قبر میں کے تیسرے سوال میں ہی تاجدار مدینہ کا چہرہ ہی دکھایا جائے گا. اس لیے آج میں پیغام آپ کو دے رہا ہوں کہ آج حضور سے وفا کر لو, بروز حشر تجھے وفا کام آئے گی. دنیا کے رشتے تعلق عارضی ہیں, وہ آج ہیں تو کل ختم ہو جائیں گے, کل ہیں تو پھر پرسوں ختم ہو جائیں گے. لیکن رشتہ وہ ایک ایسا رشتہ ہے, حضور کی محبت کا وہ ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ وہ بروز حشر بھی نہیں ختم ہوگا. ادھر بھی حضور ہی کام آئیں گے. عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. تاجدار ختم نبوت, ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, سپہ سالار ختم نبوت. اب دوسرے دم کے لیے پیچھے اسٹیج کے مریض ہیں. اب تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کیجیے, صلاحی ہے, پانی ہے, تصویر ہے.
بیٹیوں کا بھی احساس چھوڑ دیا ہم نے خدا رسول کو چھوڑ دیا ہم اپنے بس ہماری بات نہ دو چاہے اگلا بندہ جو کچھ مرضی ہو جائے. آج اس سے والد سے پوچھیں آنکھوں کے اندر عشق بہار ہے آنسو لے کر آئے ہیں کہ میری بیٹی کو اللہ نے اس دلیل سے شفاعت عطا فرمائی. اس کو سسٹم کہا جاتا ہے اس کو دربار دیا راڑا شریف رب کا السلام علیکم سارے بھراواں تے میری بھیناں نوں سارے سلام. میری بیٹی جڑی ہے 1 سال تو تکلیف تھی نہ وضو کر سکتی تھی وضو کرن جاندی بے ہوش ہو جاتی تھی. سکول جان دے ٹائم 12 بجے تک بے ہوش ہی رہندی تھی. انہاں الحمدللہ جدوں دے 7 دم کرائے نے بچی میری بالکل صحیح ہو گئی ہے اور سکول بھی گئی ہے نماز بھی پڑھی ماشاءاللہ. الحمدللہ میں بڑی تکلیف کٹی اور بڑی جگہ تے میں گیا ہوں لیکن میری بچی نو رام نہیں آیا. الحمدللہ بالکل صحیح ہو گئی. یہ دیکھو کوائنس اور پتھر پہلا جو یہ میں نے کام کرایا نا تو جب بھی میں گیگا مول کے پاس پہنچا تو اس کو الٹی آ رہی تھی. جب الٹی آنے کے ساتھ ہی یہ الٹی نہیں آئی یہ پتھر پہلا نکلا. اس کے بعد یہ کھجوری نکلی ہے سوئی بہت بڑی ہے ساتھ میں کوائنس ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں. تو 2 دن پہلے میں اللہ سجدہ میں گیا ہوا تھا تو سرکار سے دم کیا تو میں نے کہا بولا چھوٹے چھوٹے پتھر اس کو باقی ہیں. تو جب بھی میں باہر نکلا تو اس پر لے کے دے رہا تھا تو اسی وقت ہی تینوں پتھر وہ جب بھی پتھر نکلے ہیں تو میں صبح بیٹی کو جب بھی اٹھایا تو ماشاءاللہ اذان کا فجر کا ٹائم اٹھ کے 7:30 بجے سکول چلی گئی. نہیں تو یہ 12 بجے تک اٹھتی نہیں تھی. ابھی الحمدللہ بہت اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا ہے اور سرکار نے نظر کی ہے تو الحمدللہ صحیح ہے. السلام علیکم.